فوج کی ملازمت کو خیر بات کہنے کے بعد حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کامیٹی میں رہنے لگے۔ اس زمانے میں آپ پر جذب و بے خودی عروج پر تھی۔ لوگ آپ کے استغراق کو پاگل پن سے تعبیر کرتے، لیکن پھر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی بنا پر لوگوں میں آپ کی شخصیت ایک صاحب کرامت اور صاحب فیض کی حیثیت سے ابھرنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پریشان حالوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم آپ کے گرد رہنے لگا۔ لوگ ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے تھے اور اپنی مشکلات بیان کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ رات دن ایک ہو گیا۔ اب کمیٹی میں آپ کے لیے کوئی گوشہ تنہائی نہیں تھا۔ آپ کی ریاضت میں بھی خلل پڑنے لگا تھا۔ آپ کو تنہائی کی شدید ضرورت تھی۔ آخر ایک دن آپ نے ایک ترکیب سوچی۔ آپ نے فرمایا، لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں، ہم اب پاگل خانہ چلے جائیں گے۔ دوسرے ہی دن تاج الدین بابا لیڈیز کلب جا پہنچے، جہاں کچھ یورپین عورتیں ٹینس کھیل رہی تھیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بالکل برہنہ حالت میں ان عورتوں کے بیچ جا کر کھڑے ہو گئے۔ انگریز عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے پولیس کو بلا کر بابا صاحب کو اس کے حوالے کر دیا اور آپ کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا۔ اس طرح حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ آپ پولیس کی مار کھا کر ہنستے رہتے اور فرمانے لگتے، ہو جی ہم پاگل خانہ جائیں گے۔ اس طرح ایک ولی کامل پاگل بن کر پاگل خانے میں پہنچ گیا۔ اس وقت حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 31 سال تھی۔ اس طرح یہ واقعہ سن 1892 میں پیش آیا۔ پاگل خانے کے رجسٹر میں آپ کی عمر 31 سال 5 مہینے 7 دن درج ہے۔ وہ تاریخ 27 اگست 1892 اور دن جمعرات تھا۔ حالت جذب بھی ایک طرح کا پاگل پن ہے۔ دنیا والے ولیوں کو ہمیشہ پاگل ہی کہتے آئے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتی ہیں۔ پاگل خانے میں آپ کو تنہائی میسر تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس طرح 16 سال آپ نے پاگل خانے میں کاٹ دیے۔ ان 16 سالوں کے دوران عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، جنہیں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سن 1892 میں 27 اگست جمعرات کے دن حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ پاگل خانے میں داخل ہوئے تھے، لیکن اسی دن آپ کامیٹی میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ ناگپور سے کامیٹی کافی دور ہے۔ پاگل خانے کے انگریز افسر کا خادم بازار سے سودا خریدنے آیا تھا۔ اس نے بابا صاحب کو حیرت سے دیکھا اور واپس لوٹ کر اپنے افسر کو خبر دی۔ یہ وہی فوجی افسر تھا جو مجسٹریٹ کے حکم سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل خانے تک پہنچا کر آیا تھا۔ خبر ملتے ہی انگریز افسر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بازار پہنچا، جہاں بابا صاحب ایک درخت کے نیچے دھونی جمائے بیٹھے تھے۔ افسر غصے سے پاگل ہو گیا اور گھوڑا دوڑا کر ناگپور پہنچا اور جاتے ہی ڈاکٹر پر گرم ہو کر پوچھا، میں جو پاگل کل یہاں پہنچا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر سٹپٹا گیا اور کہا کہ وہ اپنی کوٹری میں بند ہے۔ دونوں جلدی جلدی اس کوٹری پر پہنچے جہاں بابا صاحب بند تھے۔ افسر نے حیرت سے دیکھا کہ بابا صاحب ٹھیک اسی حالت میں کوٹری میں بیٹھے تھے جس حالت میں اس نے انہیں درخت کے نیچے بیٹھے کامیٹی میں دیکھا تھا۔ افسر کے دل میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ ہر اتوار کو بابا صاحب کے دیدار کے لیے بال بچوں سمیت آنے لگا۔ ادھر کامیٹی میں بابا صاحب کا دیدار عام بات ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی عقیدت مند کے دروازے پر کھڑے نظر آتے اور کبھی کسی پیڑ کے نیچے دھونی رمائے بیٹھ جاتے تھے۔ پاگل خانے کے انچارج ڈاکٹر عبد المجید خان تھے۔ ایک رات انہوں نے بابا صاحب کو پاگل خانے میں ٹہلتے ہوئے پایا تو چوکیدار پر بہت خفا ہوئے کہ تم نے کوٹڑی کو بند کیوں نہیں کیا۔ چوکیدار نے ڈاکٹر صاحب کو لے جا کر دکھا دیا۔ کوٹڑی کا تالا لگا تھا اور بابا صاحب اس میں بند تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر کبھی تالا دیکھتے اور کبھی بابا صاحب کو۔ اتنے میں اندر سے بابا صاحب بولے، تو کیا دیکھتا ہے؟ ہوا تو ہے، آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قائل ہو گئے اور ان کے دل میں بھی بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ بھی بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک دن ایک پاگل کسی طرح چوکیدار کی نظر بچا کر نکل بھاگا۔ فرار ہونے والے پاگل کی بہت تلاش کی گئی مگر وہ نہیں ملا۔ ڈاکٹر عبد المجید خان بہت پریشان تھے۔ بابا صاحب نے فرمایا، تم فکر مت کرو، صبح تک وہ پاگل خود بخود آ جائے گا۔ دوسرے ہی دن وہ پاگل صبح ہی صبح پاگل خانے کے دروازے پر کھڑا پایا گیا۔ پولیس کے سپاہی اسے پکڑ کر اندر لے آئے۔ ڈاکٹر عبد المجید خان نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ پاگل کہنے لگا، ہم اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں تاج الدین بھائی ملے اور وہ ہمیں یہاں لے آئے۔ میں دروازے پر انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آپ کے سپاہی مجھے پکڑ کر اندر لے آئے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھ کر ڈاکٹر عبد المجید خان آپ کے سچے عقیدت مند بن گئے اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی بابا صاحب سے مشورہ لینے لگے۔ ایک بار ڈاکٹر صاحب کو کسی کام سے ممبئی جانا تھا۔ وہ بابا صاحب کے پاس آئے اور ممبئی جانے کی اجازت مانگی۔ بابا صاحب خاموش رہے۔ دوسری بار ڈاکٹر صاحب نے وہی الفاظ دہرائے مگر بابا صاحب پھر خاموش رہے۔ لیکن جب تیسری بار انہوں نے وہی بات کی تو بابا صاحب بولے، میری بات نہیں مانتے تو جاؤ۔
ساتھ ہی بابا صاحب نے جھاڑ کا ایک پتا توڑ کر ڈاکٹر صاحب کو دے دیا، جو انہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اپنی جیب میں رکھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھساول کے اسٹیشن پر ڈاکٹر صاحب کسی کام سے ریل سے اترے اور جلدی میں لائن کراس کرنے لگے۔ اتفاقاً ایک تیز رفتار انجن اسی لائن پر آ گیا۔ ڈاکٹر عبدالمجید خان صاحب موت کے خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ تب انجن اچانک ان کے پاس آ کر رک گیا۔ ڈرائیور اور فائر مین انجن سے اتر کر ان کے پاس آئے اور بولے، آپ ضرور کوئی مہاتما یا ولی ہیں۔ تب ہی تو انجن بغیر بریک لگائے رک گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں کوئی ولی یا مہاتما نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک ولی کا ادنا خادم ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اجازت مانگنے سے لے کر اب تک کا سارا قصہ سنایا تو سینکڑوں لوگ بابا صاحب کے معتقد ہو گئے اور ان سے دعا کروانے کے لیے پاگل خانے میں آنے لگے۔ اس طرح ہر وقت پاگل خانے میں بھیڑ رہنے لگی۔ جو لوگ بابا صاحب کے پاس آتے تھے اپنی مرادیں پاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی بابا صاحب کی سفارش پر ان کی جھولی کو ہر مراد سے بھر دیتا تھا۔ لوگوں کا ہجوم دن بدن پاگل خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک شام مقررہ وقت پر حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کمرے میں پہنچا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اور پاگل خانے کا صدر دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اگلی صبح محافظ نے دروازہ کھولا تو حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ باہر سے اندر آنے کے منتظر کھڑے تھے۔ محافظ بابا صاحب کو باہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فوراً منتظمین اور ڈاکٹر کو اطلاع دی۔ وہ لوگ فوراً آئے اور بابا صاحب کو ساتھ لے کر ان کے کمرے کے پاس پہنچے۔ کمرے کا دروازہ ابھی تک مقفل تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ بابا تاج الدین ایک عام آدمی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی عقیدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر اس غیر معمولی واقعے کا چرچا پورے ناگپور میں عام ہو گیا۔ پھر تو لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ اس کے بعد حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات صبح کے وقت باہر سے تشریف لاتے اور اپنے کمرے کے پیچھے لان پر پڑی ہوئی کرسیوں اور بینچوں میں سے کسی ایک پر بیٹھ جاتے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل کا حل چاہتے۔ بابا صاحب ان کے مسائل کا حل بتاتے تھے۔ سید عبدالوہاب پوسٹ آفس ناگپور میں ملازمت کے خواہاں تھے اور اس کے لیے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے میڈیکل آفیسر کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ وہ میڈیکل آفیسر کے معائنے سے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ انہیں خارش تھی اور جسم پر پھوڑے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دوست عبدالمجید خان نے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ سید عبدالوہاب صاحب اپنے سالے کو ہمراہ لے کر پاگل خانے میں پہنچے۔ چوکیدار نے بابا صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بابا صاحب انہیں دیکھ کر بولے، آؤ مدراسی بھائی دفتر لے کر آئے ہیں، دفتر لے کر جائیں گے۔ عبدالوہاب مدراسی تھے اور بابا کا تعلق بھی مدراس سے تھا، اس لیے بابا صاحب کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر ان کو حیرت ہوئی۔ پھر تاج الدین بابا نے حکم دیا کہ میرے پیر دباؤ۔ سید عبدالوہاب نے عقیدت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بابا صاحب کا جسم سرد پڑنے لگا، نبض غائب ہو گئی اور بابا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ سید عبدالوہاب گھبرا کر آواز دینے ہی والے تھے کہ بابا صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھے۔ اٹھنے کے بعد بابا صاحب نے فرمایا، جا کر آؤ حضرت، انگریز کیا کرے گا؟ چوکیدار نے بتایا کہ آپ کا کام بن گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سید عبدالوہاب مطمئن ہو کر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن سید عبدالوہاب کا معائنہ کرنے سے پہلے ہی کسی کام سے میڈیکل آفیسر چلا گیا اور بغیر دیکھے ہی سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس طرح بابا صاحب کے کرم سے سید عبدالوہاب صاحب کا کام ہو گیا۔ پھر سید عبدالوہاب بھی بابا صاحب کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور برابر حاضری دینے لگے۔ ایک دن عبدالوہاب صاحب بابا صاحب کی خدمت کر کے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے کہا، بھائی جان کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بابا صاحب کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ نے وہاں کیا کیا؟ سید عبدالوہاب نے جواب دیا کہ میں نے بابا صاحب کے پیر دبائے۔ اس اجنبی شخص نے سید عبدالوہاب سے ہاتھ سونگھنے کو کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سونگے۔ ہاتھوں میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سید عبدالوہاب نے اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں پر مل لیے تو ان کے کپڑوں میں بھی خوشبو بس گئی۔ انہوں نے ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھ لیا اور برسوں تک رکھے رہے، لیکن بہت کھوج کرنے پر بھی یہ نہ جان پائے کہ وہ کون اجنبی تھا جس نے خوشبو کا احساس کروایا تھا۔ کامیٹی کے قطب الدین صاحب کا لڑکا فخر الدین سخت بیمار تھا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو وہ بابا صاحب کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا۔ جب بابا صاحب کے قدموں میں جھکا تو حضور بابا تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کس کے لیے دعا کریں، وہ تو دنیا سے چل بسا ہے۔ بابا صاحب کے الفاظ سن کر قطب الدین سکتے میں آ گئے اور بابا صاحب کے سامنے بیٹھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، میاں جی صبر کرو۔ قطب الدین صاحب سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی میں چارہ نہیں، لڑکے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ صبر و ضبط کے ساتھ گھر لوٹ آئے اور بیٹے کی تدفین کا انتظام صبر و ضبط سے کیا۔ یہ قطب الدین صاحب وہی ہیں جو بعد میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست عقیدت مند بن گئے، اور آپ نے ایک کتاب تاج قطبی کے نام سے لکھی جس میں حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بڑی تفصیل سے درج ہیں۔ پاگل خانے میں قیام کے دوران ایک مجرم بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا،
جا ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غریب کسان تھا جسے زمین کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے اسے قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ غریب آدمی اپنے مقدمے کی پیروی نہ کر سکا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن اپیل کی اجازت و مہلت دی گئی تو وہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مطمئن کر کے واپس کیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمہ کی پیروی کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے مختصر سی تقریر سے جج کو مطمئن کر دیا۔ جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے فیصلہ سنایا اور اس طرح رام سنگھ مجرم صاف بری کر دیا گیا۔ وہ وکیل کوئی اور نہیں، خود بابا صاحب تھے، جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کرانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں آئے تھے۔ ایک بار ممبئی کے ایک سیٹھ بابا صاحب کے پاس آئے۔ ان کے والد ممبئی سیٹھ صاحب انہی کے لیے دعا کروانے کے لیے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بابا صاحب نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، ممبئی واپس جاؤ، تمہارے والد ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے بابا صاحب کے ان الفاظ کی تصدیق کے لیے ممبئی میں جوابی تار بھیجا، جس کا جواب ممبئی سے ان کے والد ہی نے دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ پونسکر پاگل خانے کے انچارج بنے۔ وہ طالب علمی کے زمانے ہی سے روحانیت کی طرف مائل تھے۔ ان کے گرو بابا برہم چاری جب ان سے ملنے کے لیے پاگل خانے آئے تو دروازے ہی سے پکار اٹھے، بھائی تاج الدین، یہ بچہ تمہارے حوالے ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک پیڑ کے نیچے ریاضت میں مصروف تھے۔ وہیں سے بولے، اپنی ہی برادری کا ہے، کہاں جا سکتا ہے۔ دونوں بزرگوں کی بات چیت ڈاکٹر کاشی ناتھ کے لیے حیران کن تھی، لیکن اسی دن سے ان کے دل میں بابا صاحب کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ انہیں اپنا روحانی گرو سمجھنے لگے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فیوز و برکات سے انہیں خوب نوازا۔ بابا صاحب کی نظر کرم سے ڈاکٹر پونسکر ایک مہان شخصیت بن گئے۔ ایک رات پاگل خانے سے 11 قیدی فرار ہوئے۔ ڈاکٹر کاشی ناتھ بہت گھبرائے، لیکن بابا صاحب کے فیض و کرم سے وہ سب قیدی صبح پاگل خانے لوٹ آئے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے انگریز افسر کے پاس اس واقعے کی اطلاع کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت بابا تاج الدین بھی وہاں آ پہنچے اور انگریز افسر سے بولے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنے بنگلے پر جا، تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ انگریز افسر بنگلے پر پہنچا تو اسے بیوی کی موت کا تار ملا۔ اس واقعے سے انگریز افسر بھی ان کا معتقد ہو گیا اور انگریزوں میں بھی بابا صاحب کی کرامات کی شہرت ہو گئی۔ پاگل خانے میں قیام کے دوران ایک شخص بابا صاحب کے پاس آیا اور قدموں میں سر رکھ کر التجا کی کہ میری بیٹی سخت بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے بچا لیجئے۔ بابا صاحب نے اس شخص کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھ کھول کر بولے، جاؤ، تمہاری بیٹی اب تندرست ہے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا کہ لڑکی کچھ کھا رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا۔ لڑکی فقیر کو کچھ پیسے دینے کے لیے دروازے پر گئی تو اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر فقیر نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی کیسے ہے؟ بیوی نے بیٹی کا حال سنایا تو فقیر اندر چلا آیا اور لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، لو، اب یہ جلد ہی اچھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہی لڑکی اٹھ بیٹھی اور کچھ کھانے کے لیے مانگنے لگی۔ پاگل خانے میں ایسی لاتعداد کرامات دکھانے اور لوگوں کو فیض ہونے سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاگل خانے کے درشن کے لیے آنے لگے۔ ان میں بہت سے انگریز افسر بھی ہوتے تھے۔ اب انگریزوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ بابا صاحب کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ خدا رسیدہ بزرگ ہیں۔ وہ پاگل نہیں ہیں بلکہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے سچے پرہیزگار ہیں۔ اب انہیں زیادہ دنوں تک پاگل خانے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ پاگل خانے میں بابا صاحب کی خدمت میں عوام و خاص کی آمد و رفت اتنی روز افزوں تھی کہ حکومت وقت نے ملاقاتی فیس مقرر کر دی۔ کچھ دنوں بعد یہ ملاقاتی فیس بھی ختم کر دی گئی۔ بابا صاحب کے دربار میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم و محکوم سب حاضری دیتے تھے۔ پلٹن ساونگی، جو کہ واقعی شریف جانے کے لیے اسٹیشن ہے، وہاں کے مالدار گوسائی خاندان سے تھے۔ کاشی جیر، رامیشرم وغیرہ کی تیرتیں کر کے آئے۔ اس کے بعد تاج الدین بابا کی زیارت کا شوق ہوا۔ ان دنوں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پاگل خانے میں تشریف رکھتے تھے، چنانچہ یہ وہاں پہنچے۔ حضرت بابا تاج الدین کا دیدار ہوتے ہی ان کو بابا صاحب کرشن بھگوان کے روپ میں نظر آئے۔ یہ حیران تھے کہ پہلے تو یہاں بابا تاج الدین تھے، لیکن اب یہاں پر کرشن بھگوان ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ حیران ہو گئے اور ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت اپنے گھر جاؤ جس میں املی کا درخت ہے۔ 6 ماہ کے بعد ہم تمہارے گھر آ کر تم کو ساتھ لے آئیں گے، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ ٹھیک 6 ماہ کے بعد حضور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو ساتھ لے آئے۔ اب آپ سچے پکے مومن تھے۔ حضور تاج الاولیاء کی خدمت میں رہتے تھے۔ پاگل خانے میں قیام کے دوران ایک روز سرکار ایک جنگل میں تشریف فرما تھے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جس کے ساتھ ہی پانی کی ایک خالی حوض بنی ہوئی تھی،
جنگلی جانور حوض کے پاس آ کر پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ سرکار تاج الاولیاء کی نظر پڑی تو کمال الدین صاحب کو حکم دیا، یہ جانور بہت پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ وہ فوراً کنویں پر گئے اور پانی نکال کر حوض بھر دیا۔ جب جانور سیراب ہو گئے تو اس وقت حضور نے ان سے فرمایا، ہم نے تجھے ایک حج کا ثواب دے دیا ہے۔ ایک روز سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ لنگر خانے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں چاول کے چند دانے زمین پر پڑے دیکھے۔ آپ وہاں رک گئے اور تمام چاول چن کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے صاف کر کے نوش فرمانے کے بعد پیشانی کا پسینہ ہاتھ سے صاف کر کے یوں فرمایا، یہ تاج الدین کے پسینے کی کمائی ہے۔ طوائفوں کے ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے کسی نے آپ سے عرض کیا، حضرت یہ لوگ بڑے نجاست والے ہیں، ان میں سے ایک طوائف آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درخت کے پتے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو سجدہ کرو، یہ تمہارا معبود ہے۔ جب اس طوائف نے پتے پر سجدہ کرنا چاہا تو پتا بچھو بن گیا اور اسے ڈنک مارنے لگا۔ طوائف نے مارے خوف کے سر اٹھا لیا اور جب دیکھا تو وہ بچھو نہیں بلکہ پتا تھا۔ پھر حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب اپنے معبود کو سجدہ کرو۔ آپ نے چند روپے بھی وہاں رکھ دیے۔ پھر جیسے ہی اس طوائف نے سجدہ کرنا چاہا تو وہ دوبارہ بچھو بن گیا۔ اسی طرح کافی دیر تک یہ کیفیت ہوتی رہی۔ آخرکار وہ طوائف سمجھ گئی اور آپ کے دست حق پرست پر گناہوں سے توبہ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر بابا صاحب نے اسے معبود برحق کو سجدہ کروایا۔ ناظرین، اس زمانے میں شکر درہ واقعی اور بہت سے دوسرے علاقے مرہٹہ راجہ راگھوجی راؤ کی ملکیت تھے۔ اس کا عالی شان محل اور اس سے متصل کئی میل لمبا باغ شکر درہ میں واقع تھا۔ راجہ راگھوجی راؤ کے بیٹے ونائک راؤ کی رانی حاملہ تھی۔ وضع حمل کا وقت قریب آیا لیکن بچے کی پیدائش عمل میں نہیں آئی۔ موقع پر موجود سرجن اور لیڈی ڈاکٹروں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود کامیابی نہ مل سکی۔ رانی تکلیف سے بے ہوش ہو گئی اور شام تک اس کی حالت میں کوئی امید افزا تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی۔ شام کو ڈاکٹروں نے مشورہ کیا اور متفقہ فیصلہ دے دیا کہ بچے کی موت واقع ہو چکی ہے اور اگر آپریشن کے ذریعے بچے کو باہر نہ نکالا گیا تو رانی کی موت بھی واقع ہو جائے گی۔ راجہ راگھوجی راؤ ڈاکٹروں کے اس فیصلے سے تذبذب میں پڑ گئے اور ان کے ذہن نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ صبح 6 بجے راجہ راگھوجی راؤ پوجا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کا موٹر ڈرائیور حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا، حضور میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پر عمل کریں، آپ میرے ساتھ پاگل خانے چلیے، وہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ تشریف فرما ہیں، سب لوگ ان سے فیض اٹھا رہے ہیں، آپ بھی چھوٹی رانی کے سلسلے میں ان کی خدمت میں عرض کریں۔ راجہ راگھوجی راؤ اسی وقت اٹھے اور ننگے پیر موٹر میں سوار ہو گئے اور ڈرائیور ممکنہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا پاگل خانے کے صدر دروازے پر جا رکا۔ پاگل خانے کے منتظمین اور سپرنٹینڈنٹ کو راجہ صاحب کی آمد کا علم ہوا تو وہ فوراً بھاگے ہوئے استقبال کو آئے۔ ڈرائیور نے راجہ صاحب کو وہیں موٹر کے پاس رکنے کو کہا اور خود لان میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے جا کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور شکر درہ اسٹیٹ کے راجہ راگھوجی راؤ حاضر خدمت ہونے اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم فقیر جی حضرت، ہمارا راجہ سے کیا کام۔ ڈرائیور نے بہت منت سماجت کی تو بابا صاحب خاموش ہو گئے۔ خاموشی کو اجازت سمجھ کر وہ دوڑتا ہوا راجہ راگھوجی راؤ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، فوراً چلیے اور حضور بابا صاحب کے قدم پکڑ لیجیے۔ راجہ جلدی سے اندر پہنچا اور بابا صاحب کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ بابا صاحب نے اس کو ایک نظر دیکھ کر فرمایا، ادھر کیا کرتے جی حضرت، ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ ڈرائیور حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بہت معتقد تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ وہ بابا صاحب کے مخصوص لب و لہجے سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے راجہ صاحب سے کہا، راجہ صاحب بس کام ہو گیا، واپس چلیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھڑی دیکھ کر وہ وقت نوٹ کر لیا جس وقت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے ادا کیے تھے۔ واپسی میں راجہ راگھوجی راؤ کی موٹر محل کے صدر دروازے کے قریب پہنچی تو انہیں شہنائیوں اور نفیریوں کی آواز سنائی دی۔ آنے جانے والے ملازمین کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے اور وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ موٹر کے رکتے ہی سب لوگوں نے راجہ کی موٹر کو گھیر لیا اور کنور صاحب کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ راجہ یہ خبر سن کر خوشی سے بے خود ہو گیا اور حکم دیا کہ خزانے کا منہ کھول دیا جائے۔ ڈرائیور نے راجہ سے کہا، سرکار پنڈتوں سے جو کنور صاحب کی جنم پتری اور جنم کنڈالی بنائیں گے اور ڈاکٹروں سے پیدائش کا صحیح وقت معلوم کرا دیجیے۔ پنڈتوں اور ڈاکٹروں نے جو وقت بتایا وہ بالکل وہی وقت تھا جس وقت حضور تاج الاولیاء نے فرمایا تھا، ادھر کیا کرتے جی حضرت، ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر راجہ راگھوجی راؤ آپ کا معتقد ہو گیا اور بابا صاحب کی محبت و عقیدت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ چیف کمشنر ناگپور کی وساطت سے ضمانت دے کر ستمبر 1908 کو بابا صاحب کو پاگل خانے سے شکر درہ اپنے محل میں لے آیا۔
راجہ راگھوجی راؤ بابا صاحب کو ایک جلوس کی شکل میں اپنے محل لے گیا۔ جلوس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شریک تھے۔ راجہ راگھوجی راؤ بابا صاحب کو ساتھ لے کر ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے آگے سجے سجائے گھوڑوں اور اونٹوں کی قطاریں تھیں اور جلوس کے آگے آگے شاہی بینڈ نغمہ سرائی کرتا ہوا چل رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور لوگ اپنی محبت و شیفتگی کے مظاہرے میں پھول نچھاور کر رہے تھے۔ راجہ راگھوجی راؤ نے اپنے مال کا بیرونی بڑا حصہ حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا اور اب فیض کا چشمہ پاگل خانے کی بجائے شکردرہ کے محل سے جاری ہو گیا۔ دن رات حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اطراف لوگ موجود رہتے تھے۔ بابا صاحب اپنے مخصوص انداز میں ان سے مخاطب ہوتے اور شکر و صاحب کی ملی جلی کیفیت میں جواب دیتے، جنہیں متعلقہ افراد فوراً سمجھ جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بابا صاحب کوئی ذکر فرماتے یا کسی کا نام لیتے اور اس کے متعلق کچھ کہتے تو وہ شخص کچھ دیر بعد حاضر ہو جاتا اور بالکل وہی باتیں کرتا جس کا انکشاف بابا صاحب پہلے ہی کر چکے ہوتے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔